بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اس بزم محبت میں تشریف فرما سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کے قاسم حضرت قبلہ دیوان صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جانشین امیر ملت مہر الملت حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتکم العالیہ، پیر طریقت فخر السادات عالی مرتبت حضرت صاحبزادہ پیر سید عمران احمد شاہ صاحب ولی دامت برکاتکم العالیہ، جگر گوشہ مصلح امت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد شمیم صابر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور آج کی اس خوبصورت کانفرنس کے میزبان مکرم ہم سب کے مخدوم و محترم جانشین حضور حافظ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتکم العالیہ، کراچی سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان اور رسول اللہ علیہ السلام کی نسبتوں پر پہرا دینے کا اعزاز رکھنے والے حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور مجھ سے پہلے جس شخصیت نے خطاب فرمایا آستانہ عالیہ بری امام شریف کے خطیب محترم اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے استاذ محترم حضرت علامہ قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی، خانوادہ امیر ملت سے حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید حسان حسین شاہ صاحب جماعتی، حضرت قبلہ پیر سید نعمان حسین شاہ صاحب جماعتی، جمعیت علماء پاکستان میں اپنی ساری زندگی اس تحریک میں لگانے والے محترم سردار محمد خان لغاری صاحب، یہ جو خوبصورت اجتماع ہے ابھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ بھکی شریف کی زینت، اہل سنت کا وقار اور سنیوں کی بہار، شیخ الحدیث و تفسیر، اور میں نے رات ان کو کہا تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے ہیں تو حضرت مولا مرتضیٰ کی ذوالفقار کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، اللہ ان کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے، ان کی جلوہ گری بھی ہونے والی ہے۔ میں رات کو بھی شاہ جی کے ساتھ تھا، آج صرف حضرت کے ڈر سے، ویسے فرمار رات شاہ جی بھی رہے تھے کہ بڑے بھائی سے ڈر بہت لگتا ہے، صبح پہنچنا ہی پڑے گا، اور آج شاہ صاحب کا اس وقت بھی آ جانا یہ ان کی کرامت نہیں، یہ ان کے ڈر کی کرامت ہے۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور مجھے یہ جملہ شاہ صاحب بہت اچھا لگا، انہوں نے اس دن فرمایا کہ میرے والد کی جگہ پر ہیں، اللہ یہ احترام کے رشتے سلامت رکھے۔ اب یہاں کوئی تقریر شکریر کا مسئلہ نہیں، مجھے پتہ ہے جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں علمی اعتبار سے آپ بھی مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے جو بزرگوں کے مہمان ہوتے ہیں نسبت رکھنے والوں کی نگاہ میں ان کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں، زیادہ پڑھا لکھا بندہ میں نہیں ہوں، جو کچھ میں سنیت کو سمجھا ہوں وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سنیت نام ہی ادب کا ہے، اگر آپ یہ تائید میں ہیں تو پھر سارے بولیں، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ وہ مولوی نہیں، وہ خطیب نہیں، وہ پیر نہیں جو عقیدے کی تائید میں بھی نہ بول سکے۔ سنیت نام ہی ادب کا ہے، اور سنیت نام ہی محبت کا ہے۔ ادب نہ رہے، محبت نہ رہے تو وجود سنیت ختم ہو جاتا ہے۔ تمام فرقے باطلہ سے جس چیز نے سنیت کو ممتاز کیا ہے اس چیز کا نام ہے محبت و ادب رسول۔ اگر میں نے صحیح کہا ہے تو ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ اور یہاں چونکہ علماء اور سادات تشریف فرما ہیں، جب ہم آقا کی محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت صرف سرکار تک محدود نہیں ہوتی،
جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا اسے آقا کی ہر نسبت سے پیار ہوگا، اور جس کو میرے آقا کا ادب ہوگا اسے میرے آقا کی ہر نسبت کا ادب ہوگا۔ اور یہ یہاں علماء میں طلباء میں کوئی نئی چیز بتانے والی نہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کوئی پوچھے تم نے یہ ادب سیکھا کہاں سے ہے، میں بڑا سادہ جملہ کہہ رہا ہوں، بے نیاز ہو کر محبوب کے قدموں کو چومنے والی پاک مٹی کی قسم فرمائے۔ میں یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر کے جن کی زبان بول سکتی ہے وہ سارے استعمال کر لیں۔ جب بے نیاز ہو کر محبوب کے قدموں کو چومنے والی پاک مٹی کی قسم فرمائے تو پھر نوکر کو نبی کی نسبت کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ صرف ایک ہی بات سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، صرف ایک ہی بات سے۔ اور اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو مزہ آئے گا۔ میرے آقا کے قدم لگے، پاک خاک کی قسم رب نے فرمائی، اور میں شارٹ کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ ارے جس مٹی پر نبی کے قدم لگے ان کی تو رب قسم فرمائے، اور جن صحابہ کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ ہو، نہیں جتنے بول سکیں وہ اور کوشش کریں۔ اور میں مسجد میں کھڑا ہوں، جب الزامات کی بچھاڑ ہو تو بات اسی انداز میں کرنی چاہیے۔ میں نے رات بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں، میں 3 طلاقوں کی قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک کے کسی صحابی کا بغض ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تم بھی ذرا 3 طلاقوں کی قسم اٹھا کے بتاؤ زہرا پاک کے لیے جملے کس کے کہنے پہ استعمال کیے؟ یہ اساتذہ کی تربیت تو نہیں ہے، یہ بھکی شریف کا فیض تو نہیں ہے۔ اگر بھکی شریف کا فیضان ہوتا تو آج حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی روتے دکھائی نہ دیتے، آج سید نویس الحسن شاہ صاحب مشہدی روتے دکھائی نہ دیتے، محفوظ شاہ صاحب قبلہ یہ آج پریشان دکھائی نہ دیتے۔ میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، محبت اہل بیت کے قافلے میں ہم کسی ایسے کمینے کو نہیں گھسنے دیں گے جو کسی صحابی کا بے ادب ہو۔ ہم گردنے کٹا سکتے ہیں، محمد کے یاروں کے غداروں کو سینے سے نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ بول سکتے ہیں تو اونچی آواز سے بولیں۔ کسی کتاب کی کوئی ویلیو نہیں، کسی سکالر کی کوئی ویلیو نہیں، کسی لکھنے والے کی کوئی ویلیو نہیں۔ جن صحابہ کے لیے اللہ فرما دے کلم وعد اللہ الحسنہ، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ سارے آقا کے صحابہ سارے جنتی ہیں۔ اور اگلا جملہ جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی پیار سے سن لینا، سارے جنتیوں کے قائد اور امام ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہم نوکر نبی پاک کے صحابہ کے، اور ان کی نسبت عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اور میں سادہ جملہ کہتا ہوں، آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ بھائی وہ سادہ سا جملہ یہ ہے، جو پاکستان کا محب ہو وہ پاکستان کی فوج کا غدار نہیں ہو سکتا۔ اور فوج سے مراد میں وہ لے رہا ہوں جو سرحدوں پہ پہرا دیتی ہے۔ یہ بھی وضاحت کر دوں تاکہ بعد میں کوئی اور مطلب نہ سمجھے۔ جو پاکستان کی سرحدوں پہ پہرا دیتی ہے فوج، پاکستان سے محبت کرنے والا اس فوج کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ بڑا سادہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا محمد کی فوج کا غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ میرے پاک نبی کی فوج ہیں، اور میں کوئی فتوے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن سادہ جملہ کہنے رہا ہوں، کافروں سے صحابہ کی ہمیشہ جنگ رہی۔ چلو تھوڑی دیر کے بعد آپ بولے نا، کافروں سے جنگ رہی، مومن تو ہوتے ہی وہی ہیں جو محمد کے صحابہ کو سلام کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کے ہاتھ پر میرے نبی کا ہاتھ، اور اس نسبت نے سارے صحابہ کو بنا دیا پاک۔ اچھا ایک مرتبہ اگر مجھے اجازت دے میں دوبارہ جملہ کہہ لوں، صحابہ کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ، صحابہ سارے بن گئے پاک۔ اب میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے ہاتھ پر ہاتھ ہو وہ تو سارے پاک ہیں، اور جو بنے ہی وجود محمد سے۔ اور بھائی یہ سیدوں کا آستانہ ہے، اگر میں نے صحیح کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے، اگر کا چکر ہی کوئی نہیں ہے، بالکل صحیح کہا ہے، تو آپ سارے سیدوں کے نوکر ہیں۔ جو سیدوں کا نوکر ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے۔ حضرت حافظ الحدیث کا آستانہ، اگر میں اس کو ایک اور جملہ کہہ دوں،
औलाद का घर मां बाप का घर होता है, औलाद का घर मां बाप का घर होता है। अगर ये महफिल ज़हरा के बच्चों में है तो ज़हरा के बच्चों के जितने आस्ताने हैं ये सारे सैयदा ज़हरा के आस्ताने हैं। सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं अपने अकाबिर को जिन्होंने जब भी गुस्ताखों को जवाब दिया अपनी जुबान को हर किस्म की फिसलन से महफूज रखा। बस मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। और आप उलमा जानते हैं ये जिस लफ्ज पे बहस हो रही है ना, ये किसी दरस निजामी के हाल में उलमा से बहस होती और बात थी, और जब सोशल मीडिया पे ये लफ्ज फैलते हैं उसको आप क्या बताएंगे? उलमा की बात होती, उलमा तक रहने देते। आखिर ये मसला क्या बन गया था अचानक कि इस पे आप इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं? और मैं चूंकि हम तो खैर मेरी सिलसिला आलिया चिश्तिया से निस्बत है, मैं हर सिलसिले को सिलसिला नूर समझता हूं। हमारे यहां तो मुर्शिद आ जाए मामला ही सारा खत्म हो जाता है। मुझे अगर कोई बंदा कहे ना कि पीर साहब ने कह दिया तुम रुक गए, तो मैं तो जवाब दूंगा बैत की हुई है, जख नहीं मारा हुआ। मुर्शिद आगे बात ही खत्म, उस्ताद आगे बात ही खत्म। उस्ताद और मुर्शिद के आगे अगर कोई ये समझे मेरे मुर्शिद को इतना दीन का पता नहीं जितना मुझे है, तो फिर बैत तो नहीं ना की, पिचकर और ही किया हुआ है। और हम तो सुन्नी है अल्लाह की कसम, आज भी जिस मकतब फिक्र को नाज है कि हमारी इब्तिदा भी अदब है, इंतहा भी अदब है, वो अहले सुन्नत का खूबसूरत मकतब फिक्र है। और हमें इस पर कोई खुशी नहीं है कि कोई जाय हो, लेकिन हमें इतना भी बेवकूफ़ी नहीं है कि सैयदा ज़हरा की बात हो हम यारी देखें और नबी से वफादारी ना देखें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इतना पढ़े लिखे बंदे को जाय नहीं करना चाहिए। मैंने कहा उस पढ़ाई लिखाई का करना ही क्या है जो खून रसूल के काम ना आए। मुझे एक बंदा कहने लगा ये कॉन्फ्रेंसों का फायदा क्या है? मैंने कहा और कोई फायदा हो या ना हो, मकीन गुंबद खदरा तो देख लेंगे ना, मेरी बेटी के लिए सफर कौन कौन कर रहा है। आज आप जितने आए हैं, हजरत किबला पीर महफूज शाह साहब ने बुलाया है, इन मेहमानों को भी आया है। आपसे अगर कोई बंदा पूछे क्यों आए हो, वजह क्या है, गर्मी के इस मौसम में क्या लेने आए हो, तो हमारा एक ही जवाब होगा, हम मुनाजरे और मुबासा के लिए नहीं आए, हम सैयदा ज़हरा के लिए आए हैं। और हमने गर्मी का मौसम इसकी परवाह भी नहीं की। हमारा अकीदा ये है गर्मी हशर से वही बचेगा जो गदाए दरे ज़हरा होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है, हम अज़मते रसूल के, हम जागरे बतूल के, हम जागरे बतूल के, हम जागरे बतूल के। मेरा किबला पीर सैयद इरफान शाह साहब मशदी अल्लाह उनको सलामत रखे, उनसे कोई 32 साल का ताल्लुक है। आप आहिस्ता आहिस्ता नारा लगा लें, मैं आपको कुछ नहीं कहता, जाते हुए उनको कह जाऊंगा हुजूर पाक पूरे पाकिस्तान में मजमे को आप टिकने नहीं देते। और शाह साहब बाहर से दाखिल हूं तो उनको पता चल जाता है शेर आ गया है। तो आप सारे माशाअल्लाह सैयदा की मोहब्बत में आए हैं, और अगर सारे सैयदा की मोहब्बत में आए हैं, रात किबला शाह जी ने एक बात कही, मुजफ्फर शाह साहब पर भी रिक्कत आ गई, मुझ पर भी रिक्कत आई, और मजमे सारे पर आई। सईद असद साहब ने उठ के शाह साहब के कदमों पर हाथ लगा के फिर हाथों को चूमा। शाह साहब ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, सैयदा खदीजतुल कुबरा को भी हुजूर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा महल बताया जन्नत का, और हजरत उमर पाक को भी बताया, सैयदा ज़हरा पाक को नहीं बताया। और ये अताई थी, सैयदा ज़हरा पाक को नहीं बताया। फिर फरमान लगे पता है उसकी वजह क्या है? कहा ज़हरा तुझे भी अलहदा महल बता दूं तो मेरे महल में किसने रहना है? मेरे महल में किसने रहना है? मेरा तो चैन ही नहीं है। कहीं को गलती हो गई है, कहीं को मुगालता लग गया है। सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा है, सैयदा ज़हरा नबी की चैन है, सैयदा ज़हरा मुस्तफा का दिल है। मैं खुले लफ्जों में यह बात कहना चाहता हूं, अरे जिसको मुस्तफा का हया होगा
حضرت قبلہ پیر سید انوار شاہ صاحب مشہدی آپ تشریف فرما ہیں. اس سارے جتنے سید ہیں میں ان سارے سیدوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں کوئی علمی نکتہ شکتہ نہیں بیان کرنے لگا, میری یہ پوزیشن ہی نہیں ہے. میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو ہر کس سے بیتتی ہے. بیٹی کو جب کبھی دکھ ہو تو وہ کن کو بتاتی ہے؟ کم از کم جو بیٹیوں والے ہیں وہ تو بتائیں. میری اپنی بیٹیاں ہیں, میں کوئی آپ کو فتویٰ نہیں بتا رہا. بیٹی کو دکھ پہنچے وہ باپ کو بتاتی ہے. بھکی شریف کی اس جامع مسجد میں بیٹھنے والوں, تمہیں تمہاری نسبتوں کا واسطہ, تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ, مجھے ایک بات بتاؤ, 14 صدیوں کے بعد جب خطا کا رخ کسی نے زہرا پاک کی طرف کرنے کی کوشش کی ہوگی تو سیدہ زہرا نے بھی تو اپنے بابے کو بتایا ہوگا. اور ایک خطیب نے بہت خوبصورت بات کی تھی, قبلہ مظفر شاہ صاحب, میں وہی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پاک بی بی کے لیے وہی لفظ بولنا جو میدان حشر میں بھی بول سکو. ہمیں بتایا جاتا ہے جی کتاب کا حوالہ دیں گے, وہ کتاب کا جو لکھنے والا ہے وہ کوئی سیدہ کا ہم پلہ ہے؟ کون ہے ابھی وہ لکھنے والا؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ کون ہے وہ؟ یاد رکھو, ہم کتاب قربان کر سکتے ہیں, زہرا کی طہارت پہ سودا نہیں کر سکتے. اگر آپ کا بھی یہی نظریہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بولیں. اور بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے پتہ نہیں یہ فیکٹری لگی کہاں سے, جی فلان رافضی ہے, فلان رافضی ہے. ماشاءاللہ, ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم. لوگ زندہ ہیں, ان سے خود پوچھ لو, انتر سے ہیں. تجھے تو باہر کا بھی نہیں پتا, تجھے اندر کا کس نے بتا دیا؟ اور میں مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, اگر میرے جملے میں کوئی ادھر ادھر کی ہو تو مجھے موت بھی کلمے پر نصیب نہ ہو. لعنت رافضیت پر بھی, لعنت خارجیت پر بھی. نہ محمد کے صحابہ کا غدار سے ہمارا کوئی تعلق ہے, نہ محمد کی اہل بیت کے غدار کا ہم سے کوئی تعلق ہے. میں نے رات کہا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدا کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں, خدا برباد کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا تعارف کسی اور حوالے سے کیا. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, خاندان رسول کی عزت کی جو چوکی داری امام احمد رضا نے کی ہے وہ اس منصب پہ معراج پہ دکھائی دیتے ہیں. میں نے رات بھی کہا تھا, 14ویں جلد کے اندر یہ بات موجود ہے, آپ تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سے مسئلہ پوچھا گیا, اور مسئلہ پوچھنے والے بھی عام بندے نہیں تھے. محدث سورتی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے سوال بھیجا, کہا حضور مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا اس لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو غوث اعظم کی اولاد سادات کو گالیاں دیتا ہے, آپ ارشاد فرمائیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں کتاب میرے پاس باہر موجود ہے, مجھے ابھی یہ شوق ہی نہیں ہے کہ علماء کی موجودگی میں کتابیں اٹھا کے حوالے دوں, میری یہ جرت ہی نہیں ہے. کتاب ویسے باہر موجود ہے, میں دیکھتا ہوا آیا ہوں. تو پتہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ حضرت نے مشکل سے پوری کی اور ساتھ لکھا تجدید اسلام کرے. آپ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں, اگر بیوی رکھتا ہو تو تجدید اسلام اور توبہ کے بعد تجدید نکاح کرے. اور پوچھا کیا گیا تھا, سیدوں کو گالیاں دیتا ہے. اب میں سارے سیدوں اور علماء کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں, کسی سید العقیدہ سید سنی کو اور عالم کو رافضی کہنا اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ اگر بھکی شریف کے طلباء اور علماء اس بات پر نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ رافضی کہنے سے تو بڑی گالی کوئی نہیں ہے. ایک خطا نہیں, تم نے نبی کے جگر کے ٹکڑے کی خطا کی طرف خطا کی نسبت کر کے ایک خطا کا جہان آباد کر لیا ہے. دیکھو تو صحیح, تمہاری رات دن کے مطالعے میں خطا ہے. دوسری طرف سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو دیکھو, جن کی رات دن کے مطالعے میں عطا ہی عطا ہے. اور میں مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, ہمیں دکھ ہے کوئی ہمارا کہلانے والا ضائع ہو, لیکن اس کے ضائع ہونے سے زیادہ دکھ یہ ہے سنیوں پر آج تک گستاخی کا الزام نہیں لگا تھا. یہ تھا کہ یہ ادب میں غلو کرتے ہیں, محبت زیادہ کرتے. ہم بھی سینہ تان کے کہتے تھے, جس نے فتویٰ لگایا نام چومنے کی وجہ سے, درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے, جس نے فتویٰ لگایا میلاد شریف کے جلوس کی وجہ سے,
बेअदबी का कोई फतवा हम पर नहीं लगा। मैं किबला पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह साहब मशहदी के कदमों पर हाथ रखते हुए मुबारकबाद तो मैं वैसे दे रहा हूँ, इन्होंने काम नहीं करना था तो और किसने करना था? पीर मुनव्वर साहब सुबह शाम लगे हुए हैं, इन्होंने काम। मैं पूछना चाहता हूँ, जब सारी निस्बत ज़हरा की बरक़ात समेटते हैं, हमें तो खैरात मिली है ना, और इनको तो ज़हरा की औलाद होने का एजाज मिला है। बाकी सब कुछ बाद में। आज कोई शेखुल हदीस भी हो, बशर्ते कि शेखुल हदीस हो, सैयद का इतना सारा बच्चा भी आ जाए ना, तो वो खड़ा होकर कदमों पे हाथ लगाता है। उससे पूछे मसनद और मनसब, वो कहते हैं मसनद मनसब मोहम्मद के बच्चों से ऊंचा तो नहीं होता। मैं आपको आखिरी बात अर्ज करके ख़त्म करता हूँ। मेरी निस्बत है आस्ताना आलिया महार शरीफ से, और महार शरीफ तौसा शरीफ के भी पीर हैं, फिर सियाल शरीफ गोल्डा शरीफ वाले बाद में आते हैं। हमारे हजरत साहब से एक सैयद है अल्लामा सैयद नासिर शाह साहब बुखारी, उन्होंने वो बैत की हुई थी। तो पीर साहब एक तरफ देख रहे थे और उन्होंने ज्यादती ये की कि हजरत के कदमों पर हाथ रख दिया। ये बड़ी सुनने वाली बात है, कदमों पर हाथ रख दिया, और वो समझे ये कि शायद इस रखे हुए हाथ को हजरत ने नहीं देखा। हजरत साहब बात कर रहे थे कि बुजुर्ग से, उन्होंने शाह साहब का वही हाथ पकड़ लिया। शाह साहब का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा, ये अगर सुन लेंगे तो बड़ी मेहरबानी। हाथ पकड़ कर कहा, शाह जी मैंने आपको बैत तो नहीं किया था, और मैंने तो आपका हाथ पकड़ा था कि हशर में बख्शवाएंगे, और आपने मेरे पांव पर हाथ रख के मुझे तो हुजूर की बारगाह में पेश होने जोगा भी ना छोड़ा। ताल्लुक ये होता है। और फिर कहा, शाह जी आपकी और हमारी सुलह एक ही सूरत में हो सकती है, सबके सामने मुझे पांव पर हाथ रखने दें, और जब मैं आपके पांव पर हाथ रखूं तो उन रखे हुए हाथों के वक्त मुझे कहें, करीम बख्श वो गलती मैंने की थी, तेरी रजा नहीं थी, मैं जामिन हूं अपने नाना से, इस गलती की और इस खता की तुझे माफी दिलाऊंगा, तब तो आपका और हमारा ताल्लुक होगा, वगरना तो आपने हमारी आखिरत तबाह कर दी। किसी ने बाद में पूछा, हजरत वो आपके मुरीद भी हैं? फरमाया, मैं कभी सैयद को इसलिए नहीं हाथ देता कि वो मेरा मुरीद है, मैं इसलिए हाथ देता हूं कल आका को कह सकूं, हुजूर आपकी आल का हाथ मैंने भी पकड़ा हुआ है। हम तो इस अदब के कायल हैं। इतने सादात मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में दुआ करने लगा हूँ। या अल्लाह, आज आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ है, हाफिजुल हदीस का मज़ार भी और उनके फैज़ान की तस्वीर जामिया भी है। तुझे हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत दीन और अज़मत नसब से लेकर खिदमत दीन और उनके मकाम विलायत का वास्ता इनसे वो मंसूब है शख्स, करम कर दे, और उसके अंदर जो बात आ गई है खास करम से उसे ख़त्म करके उसे भी ज़हरा के नौकरों में शामिल फरमा दे। Truth TV